آپ یہ ہاؤس چلا رہے ہیں، بجٹ سیشن چلا رہے ہیں، حکومت کے ممبرز کو ہمارے ساتھ بھی سختی کر رہے ہیں اور انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا پریزنس ہو، اور اپوزیشن کو بھرپور موقع دے رہے ہیں، اتنا موقع دے رہے ہیں کہ مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ایسے نیشنل اسمبلی بھی چل سکتا ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہم تو ابھی ادھر بیٹھ رہے تھے 4 سال کے لیے، اور ان 4 سالوں سے جس مشکلات کے ساتھ ہمیں مائک ملتا تھا، بات کرنے کا موقع ملتا تھا، کنٹریبیوٹ کرنے کے موقع کا ملتا تھا، اس کا آپ گواہ ہو، ہمارا میڈیا، ہمارا ملک کی عوام گواہ ہے۔ اور آپ نے اپوزیشن کا اتنا کم تعداد کے باوجود ان کو اتنا ٹائم دے دیا ہے اور اتنا موقع دے دیا ہے کہ ہمارا اس اہم بجٹ سیشن میں نہ صرف ہمارا بجٹ پہ بات ہو رہا ہے، ملک کے معاشی حالات پہ بات ہو رہا ہے، اور جو عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس کا آپ کا بھی اندازہ اور ہم سب کا بھی اندازہ ہے، مگر بار بار سندھ کا لوکل باڈیز کا ذکر ہوتا آ رہا ہے۔ اور میرے اوپر ایک فرض ہے، جہاں میرا صوبائی حکومت کے بات ہوا ہے، ان کا غیر موجودگی میں مناسب یہ ہوتا کہ سندھ اسمبلی میں یہ آواز اٹھایا جاتا، وہاں شکایت کیا جاتا، مگر جب یہاں ہوا ہے تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں ریکارڈ کے لیے، سب کے لیے، آپ کے لیے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز کے لیے، اور اس ملک کے عوام کے معاشی حقوق کے لیے جو جد و جہد کیا ہے، وہ آج سے نہیں، ہم 3 نسلوں سے کر رہے ہیں، اور ہم ہر فرعون کا، ہر عامر کا، ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ جنرل ضیاء الحق کا آمریت ہو تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈٹ کے کرے رہے، چاہے وہ پھانسی کا پھندا ہو، وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر تشدد و قتل و غیرت کیا گیا تھا، مگر ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے، اس آمریت کا مقابلہ کیا ہے، اس نے نجات دلوایا پاکستان کو۔ پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جو چھوٹے چھوٹے موقع ملے ہیں، وہ دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت روکنے کے لیے اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا، اور جو صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی تحریک ہے، جو جدوجہد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرتی آ رہی ہے، آج سے نہیں 3 نسلوں سے۔ اور چاہے وہ ضیاء ہو، چاہے وہ مشرف ہو، کسی کی دور کی سلیکٹڈ ہو، صاف و شفاف الیکشن کا آواز پیپلز پارٹی اور دھاندلے کے فائدہ مند ادھر ابھی آپ کے سامنے شکایت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جیت نہیں سکتے ہیں جناب اسپیکر، جیسے خان صاحب کا شکایت ہے نا کہ یہ ہمارے ادارے نیوٹرل کیسے ہو چکے ہیں، نیوٹرل نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ نیوٹرل اگر ہمارے ادارے نہیں رہیں گے، اگر ہمارے ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں جیسے خان صاحب کا جماعت ہے وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے، اس لیے وہ آج جد و جہد کر رہے ہیں، ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے نیوٹرل نہیں، کانسٹیٹیوشنل نہیں، کنٹروورشل رول ادا کریں، ٹائیگر فورس بن کے کام کریں۔ نہ خان صاحب کی طرح سندھ میں بھی کچھ ایسے جماعتیں ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے کٹ پتلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے، اور اب ان کا پورا سیاست کا امید خان صاحب کی طرح اس بات پہ کھڑا تھا کہ ہمارا ادارے نیوٹرل نہیں، کنٹروورشل ہوں گے، ہمارا ادارے اے پولیٹیکل نہیں، سیاسی پسند ناپسند کی سیاست خود کریں گے۔ اور جب ہمارے ادارے نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے،
چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو, ہمارا عدالت ہو, ہمارا دوسرے جو ادارے الیکشنز میں دلچسپی لیتے تھے. اور اس لوکل باڈی الیکشنز میں ان کا دلچسپی نہیں تھا, وہ اے پولیٹیکل نہیں تھا, وہ اے پولیٹیکل تھے. تو یہ لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے, اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے, نیوٹرل رہیں گے, تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا. اور وہی ہوا. ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ آج بھی یہاں کھڑے ہیں تو صرف اس لیے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں میرا وفاقی وزیر کا عابد بھائیو صاحب ہے تو بابل بھائیو شکارپور میں اس کا جو بھائی ہے وہ قید میں رہا ہے. سر, الیکشن کے دور میں قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف جب کارروائی چل رہے ہیں, میرے لوگ دبے ہوئے ہیں, تو شاید وہ ایسے نکل سکتے ہیں. جب صاف و شفاف الیکشن ہوگا, جب ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, تو ان کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گا جناب اسپیکر. اور یہ سارے میں آپ کو بتاؤں, الیکشن کا ایک دن پہلے سارے سندھ ہائی کورٹ میں جمع ہوئے تھے. وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوکل باڈی الیکشن سے بھاگے. پورا صوبہ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ہی جماعت ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں, ہمارا اونرشپ لے رہے ہیں, ادھر موجود ہے, دوسرے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جناب اسپیکر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ ابھی سے ان کا رونا شروع ہو گیا, بس صرف شروع ہو گیا. ان کو مزید رونا دھونا ہے, اس لیے ان کو پتا ہے کہ فیز 2 ایک مہینے کے بعد ہونے والا ہے, اور اس میں بھی ہمارا مخالفوں کا ضمانت ضبط ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے سالوں بعد ہمیں انشاءاللہ اگر ہمارا الیکٹورل ریفارمز ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ صاف و شفاف الیکشن ہوں گے, لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. اور جب لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے جناب اسپیکر, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرفارمنس بہتر رہتا ہے. تو ان کا ڈر یہ ہے, ان کا خوف یہ ہے کہ ادارے اے پولیٹیکل رہیں گے, مداخلت نہیں کریں گے, اور اگر مداخلت نہیں ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتتا ہے. جناب اسپیکر, میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم لڑکانہ سے الیکشن جیتتے ہیں تو ہم پہ دھاندلی کے الزامات لگتا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ کس قسم کا ڈرامہ بازی ہے؟ اگر ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنا ہے, الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے, تو جب دھاندلی واقعی ہوتا ہے تو ہم سب کو ادھر کھڑا ہونا چاہیے, اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. اگر میرا بندہ دھاندلی میں انوالو ہے, میں خود اس کو پکڑوں گا کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ اپنا منشور اپنے قائد کے نظریے کے خلاف کر سکتے. مگر اگر غلط الزام تلاشی ہم لگائیں گے تو جب دھاندلی واقعی ہوتا ہے تو کوئی آپ کا آواز نہیں سنے گا, کوئی میرا آواز نہیں سنے گا. یہی میں نے آپ کو بتانا تھا چاہتا ہوں. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.